بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسماعیل خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سری لنکا کے بارے میں۔ سری لنکا کے بارے میں ہم ایک پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں کہ وہ معاشی بحران کا شکار کیوں ہوا، وہاں پر ڈیفالٹ کیوں کر گیا، نادہندہ ہو گیا، دیوالیہ ہو گیا، بینک کرپٹ ہو گیا۔ تو وہاں پر بحران شدید ہو گیا ہے، ہنگامے جاری ہیں۔ سری لنکا کے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے پیٹرول کے خاتمے کا، کہ ملک میں پیٹرول کے ذخائر بالکل زیرو لیول پر آ گئے ہیں، کہیں بھی پیٹرول دستیاب نہیں ہے، کیونکہ ڈیفالٹ کر جانے کی وجہ سے سری لنکا باہر سے کوئی بھی چیز منگوانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ان کے پاس جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے وہ زیرو لیول پر آ گئے ہیں اور وہاں پر ہنگامے جاری ہیں۔ وزیر اعظم کے گھر کو جلا دیا گیا ہے، 50 سے زائد سیاستدانوں کے گھروں کو جلا دیا گیا ہے، اور وہاں پر دواؤں کی شدید کمی ہے۔ خوراک کا بحران جو ہے آہستہ آہستہ تیز ہو رہا ہے، ٹرانسپورٹس بند ہیں اور دفاتر بند ہیں، اسکول بند ہیں، ایگزامز جو ہیں ان کو کینسل کر دیا گیا ہے، کیونکہ حکومت کے پاس پیپرز چھاپنے کے لیے، مشینیں چلانے کے لیے ایندھن دستیاب نہیں ہے، جنریٹر تک بھی چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے حکومت۔ تو اس طرح کے حالات وہاں پر چل رہے ہیں۔ سیاستدانوں کو لوگ پکڑ رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، ان کی گاڑیوں کو جلا رہے ہیں۔ بعض ایسے بھی مناظر ویڈیوز دیکھنے میں آئی ہیں کہ انہوں نے نہروں میں پھینک دیا ہے، پانی میں اس کو ضائع کر دیا ہے۔ تو لوگوں کا غصہ عروج پر ہے۔ ناظرین، وہاں ایک ہی خاندان 30 سال سے برسر اقتدار تھا، اور یہ لوگ باری باری، ایک بھائی وزیر اعظم تھا، ایک بھائی صدر تھا، ایک بھائی وزیر خزانہ تھا، اور یہ ملک کو اس حال میں آہستہ آہستہ لے گئے، اور انہوں نے سوچا کہ یہ چلتا رہے گا معاملہ، لیکن آخر جو خرابی ہوتی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو سری لنکا کے معاملات میں ہمارے لیے سبق ہے، مثال ہے۔ ہم سری لنکا کو دیکھ کے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ دنیا بھر کے معاشی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ سری لنکا کے بعد پاکستان کی باری آ سکتی ہے۔ پاکستان کے پاس صرف $10 ارب کے ذخائر رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ذخائر میں $3 ارب سعودیہ کے ہیں، $2 ارب آپ کو ڈپازٹ کرنے کے لیے دیے ہیں یو اے ای نے، اور $2.5 ارب چین نے دیے ہیں۔ تو عمران خان کی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی وجہ سے معاملات اور خراب ہو گئے ہیں۔ جس وقت عمران خان اقتدار میں تھے اس وقت پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $22 ارب تھے، اور دیکھیں 2 مہینے میں صورتحال یہاں تک ہو گئی ہے۔ غیر یقینی، عدم استحکام اور افراتفری اور ہنگاموں نے اور سیاسی بے چینی نے معاملات اتنے بگاڑ دیے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے خطرے سے دوچار ہے۔ کسی بھی وقت یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے، اگر ہمارے سیاستدانوں نے، ارباب اقتدار نے، ان لوگوں نے جن کے ہاتھوں میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی قسمت ہے، اس پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی تقدیر کے مالک ہیں، انہوں نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے، انہوں نے بروقت فیصلے نہ کیے، تو پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے، خدا نخواستہ۔ اور پاکستان سری لنکا نہیں ہے، یہ بہت بڑی آبادی ہے۔ 23 کروڑ لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہے، اور یہاں پر اگر فوڈ کا بحران یا پیٹرول کا بحران یا کسی طرح کا بھی کوئی کرائسس جنم لیتے ہیں تو بہت زیادہ خطرہ ہے کہ یہاں انٹرنل وار ہو سکتی ہے، سیاسی عدم استحکام ہنگاموں کو جنم لے سکتا ہے، اور کوئی بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ اس وقت پاک فوج بھی اتنے بڑے ملک کو، اگر وہاں ہنگامے ہوتے ہیں یہاں پر، اس کو بھی کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو سری لنکا کے معاملات سے سبق سیکھنا چاہیے، اور ہمارے ارباب اقتدار کو جلد از جلد فیصلے لینے چاہیے، عوام کو بھی جس سے ریلیف ملے، اور اپنی مراعات اور جو کچھ ان کو یہ اپنے اوپر لگا رہے ہیں حکومتی اخراجات میں کمی لانا چاہیے، تاکہ ملک بچ سکے۔ فوری فیصلے لیں، اس کے بعد مستقل فیصلے لیں، تاکہ پاکستان جو مستقل ڈیفالٹ کرنے کے خطرے سے دوچار رہتا ہے اس سے نکل آئے، معاشی بحران سے پاکستان کو نکالیں، اور باہر کی ڈکٹیشن لینا بند کر دیں۔ جب تک پاکستان اپنے مفاد کے فیصلے خود نہیں کرے گا، اس وقت تک پاکستان کے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں۔
کسی دوسرے کو غرض نہیں ہے کہ وہ آپ کے معاملات ٹھیک کرے گا، آپ کو سہارا دے گا، آپ کو سپورٹ دے گا، آپ کو کندھا دے گا۔ آپ نے اپنے معاملات کو خود حل کرنا ہے۔ جب تک ہم اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر فیصلے نہیں کریں گے، پاکستان کی فلاح، پاکستان کی بقا، پاکستان کی خوشحالی ممکن نہیں ہے۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔